السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ گھر میں مختلف قسم کے ہم لوگ جانور پالتے ہیں یا پھر ہمارے ارد گرد ویسے بھی بہت سارے جانور ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہوتی ہے بلی۔ بلی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی، جن میں سے ایک بات آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جسے سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بلی کو گھر میں پالنے سے ایسی کون سی بہت بڑی مصیبت آتی ہے؟ اس بارے میں نے پہلے فل نالج لی، پھر میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی پرووائڈ کروں۔ تو سب سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست سی معلومات مل سکیں، موٹیویشنز مل سکیں۔ بیل آئیکن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگ بیل آئیکن پریس کرنا بھول جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میری روزانہ کی ویڈیو جو ڈیلی آتی ہے نا، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں مل پاتا۔ لیکن ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ اس میں چھپی ہوئی نالج آپ تک پہنچ سکے۔ آپ لوگ پراپر ویڈیو فل واچ کرتے ہیں تو آپ کو بات کی سمجھ میں آتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بات کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلی پالنے کے 5 بڑے فائدے ہیں کہ بلی جو ہے وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ لیکن بلی پالنے کا ایک بہت بڑا نقصان جو کہ آپ بالکل بھی نہیں جانتے کہ اگر آپ بلی پالتے وقت اس کے ساتھ یہ غلطی کر دیتے ہیں نا تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اب یہ نالج والی بات ہے اور آپ لوگ فل واچ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ لوگوں کو اس کے 5 بڑے فائدے بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں اس کا جو نقصان ہے سب سے بڑا، وہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلی گھر میں پالتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری بلی کے بارے میں باتیں بھی سن رکھی ہیں کہ بلی کو گھر میں پالنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا نقصان آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ تھے، انہیں کون نہیں جانتا ہوگا۔ انہیں صرف برصغیر میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں جانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو بہت سارے معجزات دیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جیسے جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو وہ جانوروں سے بات بھی کرتے تھے اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا بابا فرید کو نا چڑیاں بہت پسند تھی، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہوتی ہیں نا صبح کے ٹائم، تو آپ صبح کے ٹائم جب باہر جاتے تھے تو آپ چڑیوں کو کھانا بھی ڈالتے تھے۔ پورے پاک وطن کی چڑیاں جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی تھی، آپ چڑیوں کو دانہ وغیرہ ڈالتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ بابا فرید چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے اور چڑیاں بھی آپ کی بات کا جواب دیتی تھی، بلکہ پورے پاک وطن کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیتی تھی۔ بابا فرید جب چڑیوں کو کھانا ڈالتے تھے نا تو اسی دوران بہت ساری چڑیاں آ کر جمع ہو جاتی تھی اور ساتھ میں کچھ بلیاں بھی آ جاتی تھیں انہی چڑیوں کو کھانے کے لیے، اور بلیاں اکثر ان پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی تھی۔ لیکن بابا فرید گنج کیونکہ وہ چڑیوں سے بہت پیار کرتے تھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک کپڑے کا گولا بنا کر رکھا ہوتا تھا جس سے وہ بلیوں کو مارتے تھے، بھگاتے تھے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنے گھر میں نا ایک بلا بھی پال رکھا تھا۔ اب وہ بلا جو تھا وہ تھا تو ان کا پالتو بلا، لیکن اس بلے کی فطرت بلیوں کی فطرت ہوتی ہے نا کہ وہ شکار ضرور کرتے ہیں، تو اس کی فطرت میں بھی یہی تھا کہ وہ چڑیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ اکثر نا چڑیوں پہ حملہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن نا گاؤں کا ایک چودھری آیا، بابا فرید سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ ان کے وہ چڑیوں کو دانہ ڈال رہے تھے اور پاس ہی بلا بیٹھا ہوا تھا، بڑی ہی لالچ والی نظروں سے اس چڑیوں کو دیکھ رہا تھا، ان پہ حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے نا چودھری صاحب نے بابا فرید سے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ چڑیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں بلا پال رکھا ہے جو کہ آپ کی چڑیوں کو حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ بلا جو آپ نے پالا ہوا ہے یہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، آپ کی ساری چڑیوں کو کھا سکتا ہے، اور اس کے اس طرح کرنے سے شاید آپ کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوگی۔ تو یہ بات سن کر، چودھری صاحب کی بات سن کر نا بابا فرید جو ہیں وہ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ بابا فرید نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا نا کہ بلی پالنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں تو یہ بات آپ کبھی بھی نہ کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ بلی پالنے کے 5 بڑے فائدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے۔ سب سے پہلا انہوں نے بتایا بلی پالنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں بلی موجود ہوتی ہے اس گھر میں جو جتنے بھی جنات، شرارتی جنات اور نیک جنات ہوتے ہیں نا، ان کے شر سے وہاں کے گھر کے رہنے والے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتے ہیں اور وہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، اور جس طرح سے جنات کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہوا ہے،
اور کچھ ایسی بلائیں بھی ہوتی ہیں جو کہ آسمان سے نازل کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلائیں، جنات، یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں پیدا کی ہوئی ہیں۔ جب آسمان سے بلائیں اترتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی یا مصیبت ضرور لے کر آتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی بلا آسمان سے اترتی ہے، جس شخص کے اوپر اترتی ہے، اگر کہیں غلطی سے کسی شخص کے اوپر آ جائے تو جتنی بھی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری اسی بندے پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ آسمان سے اگر کوئی بلا اتر رہی ہوتی ہے اور اگر وہ غربت یا تنگ دستی لے کر آ رہی ہوتی ہے، جس شخص کے اوپر وہ آتی ہے یا جس شخص کے اوپر وہ پڑتی ہے بلا، تو اس بندے کی غربت اور تنگ دستی جو ہے وہ اس کا گھر کا اس کا پیچھا لے لیتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی بلا جو ہے وہ بیماری لے کے آ رہی ہے تو جس شخص پہ آئے گی اس شخص پہ وہ بیماری مسلط ہو جائے گی، وہ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ تو لہٰذا جو بلی ہے نا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ آسمانی بلاؤں کو نہ اترتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں۔ نہ صرف وہ دیکھ سکتی ہیں بلکہ جب آسمانی بلائیں اترتی ہیں نا، بلیوں سے آسمانی بلائیں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، تو اسی لیے جس گھر میں بلی ہوتی ہے وہاں پہ آسمانی بلائیں نہیں آتی۔ یہ تو ہو گئی بلائیں۔ اچھا جی، جو جنات ہوتے ہیں نا، اکثر گھروں میں جنات ہوتے ہیں، تو یہ جو بلیاں ہیں نا، ان کو جنات بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں اور وہ بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں بھی بلی ہوتی ہے نا، اس گھر میں وہ بلی، اگر اس بلی کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، تو جنات اس بندے سے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں جو بلی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جس گھر میں بھی بلی ہوگی، اگر اس گھر میں جنات ہیں تو وہ جنات اس گھر کے لوگوں کا خیال رکھیں گے، اس کو پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے کیونکہ وہ بلی سے محبت کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا جس گھر میں بھی بلیاں موجود ہوتی ہیں نا، دو کام تو وہاں پہ نہیں ہوتے، جنات اور بلاؤں سے وہ گھر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلی کو پالنے کا دوسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں بھی بلی موجود ہوتی ہے وہاں پر غربت، تنگ دستی نہیں آتی۔ بلکہ اکثر آپ لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی کہ اگر کسی شخص کے فلانا گھر بندہ تھا، اس کے گھر میں بلی تھی، وہ کھانا شانا ڈالتا تھا، بلی کو پیار کرتا تھا، تو اس کے حالات بدلنے لگ گئے، اس کے پاس پیسے لاکھوں روپے آنے لگ گئے اور وہ بلی کا خیال رکھتا تھا، تو اس لیے اس کے گھر کے حالات دن بدن اور بہتر ہوتے گئے۔ یہ کوئی کہیں سنی باتیں نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، بلی کو گھر میں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا خیال رکھتے ہیں نا، اس کا کھانا وغیرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کہاں سے مدد بھیجتا ہے، کہاں سے آپ کے حالات بدل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ بلی کو گھر میں رکھنے سے آپ کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو لہٰذا بلیوں سے جو بھی پیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے نوازتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں، اور اتنا نوازتا ہے کہ آپ کے پاس کمی نہیں رہتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس گھر میں بھی بلی ہوتی ہے اور وہ بندہ بلی کا خیال رکھتا ہے، اس کو کھانا ڈالتا ہے، اس کو بہت پیار سے رکھتا ہے، تو بلی اس کے لیے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی دعا سنتے ہیں، کیونکہ وہ بے زبان جانور ہے، اور بلی کی دعا جو ہے وہ اس بندے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، تو گھر میں حالات بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے اس بندے کو نوازتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ تو لہٰذا تیسرا بڑا فائدہ بلی کو پالنے کا یہ ہے کہ بلی آپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے غیب سے آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، یہ ساری بلی کی دعا سے ہوتی ہے۔ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، رزق کی کمی ہے، تو آپ بھی کسی بھی بلی کو، کوئی بھی بلی بے سہارا ہے یا اس کو کھانے کو نہیں مل رہا، آپ اس کو اپنے گھر میں کھانا دیں، یا بلیوں کو آپ کھانا ڈالیں، ان کی کیئر کریں، ان کی خدمت کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بلیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، بلی ایک ایسا پاکیزہ جانور ہے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ آپ اگر بلی کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں، اس کا کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو بلی کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلیوں سے بہت پیار تھا، بے حد پیار تھا، اور جو بھی شخص بلیوں سے پیار کرتا ہے، بلیوں کا خیال رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد نہیں جانے دیتا۔ بلی کو پالنے کا چوتھا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بلی آپ گھر میں پالتے ہیں تو کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ پہ سفلی، کالا جادو یا سفلی عمل، کوئی بھی عمل کرواتا ہے یا کوئی بھی جادو کرواتا ہے، تو وہ جادو جو ہے وہ بلی کی وجہ سے آپ کے گھر پہ اثر نہیں کرتا۔
اگر آپ کے کاروبار پہ، آپ کے گھر پہ کسی نے کسی قسم کی بھی بندش کروائی ہوئی ہے، آپ کے کاروبار بند کر دیے یا آپ کا رزق، آپ کے گھر میں بہت برے حالات ہیں اور یا کسی قسم کا بھی جادو ہے، تو گھر میں بلی پالیں۔ آپ کے گھر میں کسی قسم کا بھی عمل نہیں ہوگا، یعنی کہ جنات وغیرہ ان چیزوں سے آپ کے گھر کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی عمل ہوتا ہے یا جادو ہوتا ہے یا جو بھی جادو ٹونا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جنات کے ذریعے ہوتی ہیں، اور پھر جنات جو ہیں وہ آپ کے گھر میں تباہی مچاتے ہیں۔ تو جب آپ کے گھر میں بلی ہوتی ہے نا، تو جنات بلیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جنات آپ کے گھر میں اگر کسی نے جادو کے ذریعے یا کسی بھی عمل کے ذریعے چھوڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ جنات آپ کے گھر میں بلی کے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کے گھر کے بندوں کے جتنا بھی شیطانی جو بھی ان کا عمل ہوتا ہے نا، وہ آپ کے گھر کے بندوں کے لیے بالکل بھی نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بلی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جنات کو بلی بہت اچھی لگتی ہے، پیار کرتے ہیں وہ ان سے، تو جس گھر میں ہوتی ہے وہاں کے بندوں کے اوپر بھی جنات جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تو بلی کو گھر میں پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی جادو کرواتا ہے یا کچھ بھی کرواتا ہے تو وہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوتا۔ بلی پالنے کا 5واں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، ہر رزق میں، ہر چیز میں آپ کی برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا گھر میں اگر بلی ہے تو آپ کے ہر کام میں برکتیں ہی برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ لہٰذا بلی کو گھر میں پالنے کے 5 بہت بڑے فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ یعنی کہ جب بلی گھر میں پالو تو بلی کا اگر آپ خیال رکھو تو بلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ جس طرح سے یہ بندہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی اسی طرح سے ہر کام آسان کر دے، اس کی بھی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اور انہی دعاؤں کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جہاں پہ بلی کو پالنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہاں پہ بلی کو پالنے کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے، جو کہ آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ بلی کو اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دیکھیں، فائدے کے لیے تو ہر بندہ بلی کو گھر میں رکھتا ہے کہ بلی سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ اگر آپ بلی کو فائدے کے لیے گھر میں لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ عرصہ اس کے ساتھ بچے مشغول ہوتے ہیں یا آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر آپ بلی کو دیکھیں، جس طرح سے بلی کی دعا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، بلی کی دعا جو ہے وہ فوراً سے قبول ہوتی، اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور فوراً سے قبول ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلی کا خیال رکھنے سے زیادہ بلی کی بد دعا نہ لینا، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ گھر میں اگر آپ بلی لاتے ہیں اور آپ 2-4 دن اس کا خیال رکھتے ہیں اور آپ پھر اسے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں یا پھر اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، تو اب اگر آپ بلی لے آئے ہیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ اگر اس طرح کریں گے تو بلی کی اگر بد دعا لگ جاتی ہے یا بلی کا خیال نہیں رکھ پاتے آپ اور بلی کے منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ تہس نہس ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بربادیاں ہی بربادیاں۔ جتنی بلی کو پالنے کے فائدے ہیں، اسی طرح سے بلی کی بد دعا لینے کے بعد بہت بہت بڑے نقصان آپ فیس کرتے ہیں، آپ کو بہت پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کتنی مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بلی کے ساتھ ظلم کبھی بھی مت کریں، بلی کو اپنے گھر میں رکھیں تو ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ رکھیں کہ آپ اس کا خیال بھی رکھیں گے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، اسی طرح جس طرح آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں۔ کیونکہ بلی کو گھر میں لا کر چھوڑ دینا آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تو اگر آپ بلی کو فائدے کے لیے اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فائدے ہی فائدے ہوں، تو بلی کی دعائیں لیں، بلی کا بے حد خیال رکھیں، اسی طرح سے جیسے آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، اور بلی کی بد دعا سے ڈریں تاکہ آپ کے لیے کوئی بڑی آزمائش، کوئی پریشانی یا مصیبت نہ آئے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ بھی تھی اور بہت زیادہ فائدے مند بھی تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھی۔ بلی کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ تھوڑا سا بھی نالج اگر میرے پاس ہو تو وہ میں آپ لوگوں میں پرووائڈ کروں۔ ہاں، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔